علیکم جی، میں زینب نعیم ہوں. آئی ایم فرام STPI سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ. آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے. اس کے حوالے سے STPI نے منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام کے NAP جو نیشنل اڈیپٹیشن پلان انیشیٹو ہے ان کے ساتھ مل کے کولیبوریشن سے آج کا یہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ عوام میں اویئرنیس پھیلائی جائے کہ انوائرمنٹ ڈے کیوں ضروری ہے، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کیوں ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس سال کا جو تھیم ہے ہمارا وہ ہے ڈیزرٹیفیکیشن، ڈراؤٹ اینڈ ریزیلینس پہ، لینڈ ڈیگریڈیشن پہ، اوور آل ایکو سسٹم کو کیسے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، مختلف مسائل سے انوائرمنٹ کو کیسے سیو کر سکتے ہیں، اس چیز پر جو ہے آج ڈسکشن. دیکھیے، فیڈرل منسٹری آف کلائمیٹ چینج ایک سارٹ آف اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے. ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ انوائرمنٹ کو اور کلائمیٹ چینج کو دیکھ رہا ہے فیڈرل لیول پہ، اور اس کے علاوہ کنیکٹڈ ہے پروونشل لیول پہ بھی مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج آپ کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اداروں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، جو بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مسائل ہیں. جیسے ابھی ہیٹ ویو آئی ہوئی تھی، تو ہیٹ ویو کا پلان جو ہے وہ پھر وائلڈ فائرز، یہ جو آگ لگی جنگلات میں مارگلا میں، اس کے حوالے سے منسٹری نے کوآرڈینیٹ کیا NDMA کے ساتھ اور باقی اداروں کے ساتھ کہ وہ فوری طور پہ ریسکیو آپریشنز کریں. تو اس کا بہت اہم رول ہے پالیسی میکنگ. میرا آج کا میسج یہ ہے کہ ماحولیات کے حوالے سے آگاہی بہت ضروری ہے، خاص طور پہ پاکستان میں جس کی کنٹریبیوشن موسمیاتی تبدیلی میں بالکل نیگلیجبل ہے، نہ ہونے کے برابر. اس کے باوجود ہم لوگ بھگت رہے ہیں جو کہ کلائمیٹ کرائسس ہو رہا ہے. اور آلسو کیونکہ یہاں یوتھ بلج ہے بہت زیادہ، 60 سے 70% آبادی یوتھ کی ہے، تو یوتھ کو جو ہے ماحولیات کے حوالے سے آگاہی دینے کی بہت ضرورت ہے، اور کلائمیٹ ایکشن کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کا جو ایونٹ ہے یہ SDPI نے کرایا تھا، اور منسٹری کے ساتھ مل کر باقی UN کے ڈپارٹمنٹس بھی تھے اس میں، UNEP وغیرہ. تو بہت اچھا ایونٹ تھا. اس سے اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے متعلق پتہ چلتا ہے، اس کے پرابلمس کیا ہیں، اس کے سلوشنس کیا ہو سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ایک انفارمیشن جو ہے لوگوں نے دی، لوگوں نے سوالات بھی کیے، پینل بیٹھا ہوا تھا بہت اچھا اور لرنڈ پینل تھا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے جوابات دیے. اب صرف ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جو یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے کلائمیٹ چینج منسٹری ہے اور دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ایکسپرٹس کی آپ کو ضرورت ہے. جب تک آپ اس میں ایکسپرٹس نہیں لگائیں گے تو وہ پھر ہوائی باتیں کرتے ہیں کہ جی پولوشن جو ہے، ایئر پولوشن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، واٹر پولوشن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ہر چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس ایکسپرٹس ہوں، اگر آپ کے پاس جو ہے ٹیکنالوجیز ہوں، کوئی آپ کو ٹیکنالوجی دینے کو تیار ہو. اور آپ اگر بیوروکریٹس کے ہاتھ میں دے دیں گے، پاکستان کا بیڑا گرک کیوں ہوا ہے؟ پاکستان کا بیڑا گرک اس لیے ہوا ہے، ہر منسٹری کا ہیڈ ایک بیوروکریٹ کو لگا دیا جاتا ہے، چاہے وہ DMG افسر ہے یا OMG افسر ہے، جو بھی ہے. اب وہ جو ہے وہ ہر فن مولا ہوتا ہے، اسے جس چیز کا آپ کہتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں اس چیز کا ایکسپرٹ ہوں، اور وہ ایکسپرٹس کو آگے آنے نہیں دیتا، نہ لگاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ نیلم جھیلم پروجیکٹ آپ کا فیل ہو گیا. آپ کو پتہ ہے 900 سمتھنگ میگا واٹس اس کی بجلی ہوتی تھی جو کہ گریڈ میں آتی تھی. اس میں جو ہے پہلے ٹیل ریس کا پرابلم آیا، پھر ہیڈ ریس کا پرابلم آیا. پہلے اس کی پیداوار آدھی کر دی گئی اور اب بالکل بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی ریپیئر پہ 6 ارب روپے کے قریب خرچہ آنا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا بھی جو آپ نے ہیڈ لگایا تھا اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے وہ نان انجینئر تھا. اور یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ اگر آپ کسی نان انجینئر کو کسی انجینئرنگ پوسٹ پہ لگا دیں، کسی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگا دیں یا کسی ایسے امپورٹنٹ پروجیکٹ کا ہیڈ لگا دیں. لگایا گیا ایک جو ہے وہ بیوروکریٹ کو لگایا گیا، جس سے بیڑا گرک ہوا اس پروجیکٹ کا. آپ دیکھ لیں کہ بند ہو گیا. 950 کے قریب میگا واٹس جو ہے بجلی، جو پانی سے سستی بجلی آپ کو ملنی تھی، صاف بجلی آپ کو ملنی تھی، اس کی جگہ پہ اب آپ تیل سے اور LNG سے اور کوئلے سے جو ہے بجلی بنائیں گے، جس سے نہ صرف پولوشن ہوگی بلکہ تیل بھی امپورٹ ہوتا ہے، LNG بھی امپورٹ ہوتی ہے، اور جو ہے یہ کوئلہ بھی امپورٹ ہوتا ہے، اور جس سے کہ بہت بڑا ایک ضرب مبادلہ پاکستان کا خرچ ہوتا ہے، اور جو ہے لوگوں کے لیے ٹیرف بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ساری جس سے کہ لوگوں کو آگاہی کی ضرورت ہے. مجھے باہر سے بلایا گیا ہے، گورنمنٹ پاکستان نے بلایا آکے تاکہ اس ملک میں اس طرح کے پروجیکٹ کروں جس سے کہ صاف توانائی ملے، جس سے کہ پولوشن ختم ہو ملک میں، جس سے کہ خوشحالی آئے. کیونکہ جب آپ کا بجلی اور گیس کا ٹیرف اتنا زیادہ ہو جائے گا تو آپ کی انڈسٹری بند ہونی شروع ہو جائے گی. انڈسٹری بند ہوگی تو آپ کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ملک میں غربت پھیلے گی. تو اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیرف کم کیا جائے بجلی کا، گیس کا. تو اور جو ہے کوالیفائڈ لوگوں کو ہر ڈپارٹمنٹ میں لگایا جائے، انجینئرس کو لگایا جائے اور نان انجینئرس کو ریموو کیا جائے. جی، آج کی جو تھیم تھا اس ایونٹ کا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے جون 5 ہے، اور یہ بیسیکلی اس کا ٹائٹل ہے لینڈ ڈیگریڈیشن.
ڈیزرٹیفیکیشن اینڈ ڈراؤٹ ریزیلینس. بڑے ٹیکنیکل قسم کی ٹرمز ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پاکستان میں جیسے آپ کی ہاؤسنگ اسکیمز, آپ کی کانکریٹ جنگل بنا ہوا ہے, جو ڈیفارسٹیشن ہے, آپ کی ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ہیں, جو لائف اسٹاک کی گریزنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے گراس کور آپ کا ریموو ہوتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں, کلائمیٹ چینج بھی ساتھ ہو کے مل کے آپ کی جو ہے وہ زمین کو تباہ کرتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ ڈیزرٹیفیکیشن کاز کرتے ہیں. پرولونگ یہ کنڈیشنز رہے, کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ بھی ساتھ کپل آپ کر لیں تو ڈراؤٹ لائک کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے تھرپاکر میں بھی آپ کو ملتی ہیں, اور دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں. آپ صرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو دیکھ لیں تو 21% جو ہے وہ جو کور ہے ہمارا لینڈ کا وہ ڈیگریڈڈ ہے. جہاں تک سیکنڈ سوال, سوری آپ ایڈٹ کر لیں گے نا سیکنڈ سوال. جی جو جہاں تک پالیسیز بنانے کی بات ہے تو آف کورس جو آپ کی کلائمیٹ چینج منسٹری ہے اس کا بڑا ریلیونٹ رول ہے. آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ جو جتنی پالیسیز کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ بنائی جاتی ہیں انفارچونیٹلی اس میں آپ کو ایک ایلیٹ کیپچر نظر آتا ہے. اس میں جو آپ کی لوکل کمیونٹیز ہیں جو افیکٹڈ ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس طرح سے انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہر پالیسی کو آپ دیکھیں تو اسی قسم کا کچھ آپ کو نظر آتا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے پروونشل گورنمنٹس کی تو آف کورس جو 18th امینڈمنٹ آپ کی ہوئی تھی اس کے بعد سے جو آپ کی پروونسز ہیں دے ہیو لائک مور پاور, ان کے پاس زیادہ پاور ہے انوائرمنٹ کو لے کے, ایجوکیشن کو لے کے اور ہیلتھ سیکٹر اور اس کے علاوہ دوسرے سیکٹرز کو لے کے. یہ پروونشل گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ ریلیٹڈ انیشیٹیوز جو ہے وہ لوکل سطح پر لیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. میرا میسیج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پہ یہی ہے کہ سمپل سولوشنس کی طرف آپ جائیں. جتنی بھی آپ کے پاس جگہ ہے, چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہے چاہے آپ کے پرسنل لیول پر ہے, آپ پلیز نیٹو درخت جو ہے وہ پلانٹ کرنا شروع کریں. اوور ایکسٹریکشن جو ہے وہ پانی کی نہ کریں, پانی کو ضائع مت کریں. گاڑیاں دھونے میں نہا رہے ہیں تو پانی بہہ رہا ہے آپ کا, کیونکہ بہت سارے پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جن کو پینے کا پانی نہیں ہے جو آپ اپنے لان پہ اور ان چیزوں پہ آپ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو آپ انڈیویجول لیول پہ کریں تو بہت فرق. جی آئی ایم صادف خالد خان اور میں گلوبل کنسلٹنٹ ہوں سسٹینیبل ٹورزم یونائٹڈ نیشن SDGs پہ. آج STPI کے تحت سے اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ کولیبریشن میں آج ورلڈ انوائرمنٹل ڈے سیلیبریٹ کیا اسلام آباد میں. امپیکٹ اس سے یہ آئے گا کہ کمیونٹیز, اکیڈیمیا, پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر نے مل جل کر کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ کس طرح پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے چیلنجز کو ہم مل جل کے سالو کر سکتے ہیں. اس میں ڈیفارسٹیشن, لینڈ ڈیگریڈیشن, پلاسٹک پولوشن, کلین ڈرنکنگ واٹر, ایئر انڈیکس کوالٹی کے موضوعات پہ بات کی گئی. تو امید ہے کہ اس طرح کے ایونٹس فائدہ مند ہوں گے یوتھ کے لیے اسپیشلی. اور میرا اس میں سجیشن یہ ہوگی کہ ہمیں مل جل کر پارٹنرشپ میں کام کرنے کی ضرورت. جی اس پہ یہ میں کمنٹ یہ کروں گی کہ آئی ہوپ, امید ہم رکھتے ہیں کیونکہ میں خود ایک پرائیویٹ کنسلٹنٹ ہوں, اس میں نے یہ کہا سولوشنس کے لیے ہم تبھی جا سکتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن آف پالیسیز ہو گورنمنٹ کی طرف سے. پروونشل لیول پہ ہماری بیوروکریسی, ہمارے جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کلائمیٹ چینج پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں گے تو حل آئے گا. ایکسپرٹس موجود ہیں, کولیبریشنز چاہیے اور سب سے ضروری بات انٹرنیشنل کولیبریشنز کی ضرورت ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان پروجیکٹس پہ اگر ہم پلاسٹک پولوشن کی بات کرتے ہیں, کلین ڈرنکنگ کی, ایئر انڈیکس کوالٹی کی بات کرتے ہیں, ڈیفارسٹیشن ایشوز کی بات کرتے ہیں, آلٹرنیٹ سولوشنز دیکھیں موجود ہیں. گلوبلی پوری دنیا میں ان پروجیکٹس پہ کام کیا جا رہا ہے, بٹ پاکستان کا جو ضرورت ہے ہمیں انویسٹمنٹس بھی لانی ہیں ان پروجیکٹس کے لیے. اس وقت پوری دنیا, ہماری ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے, امید ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ پروجیکٹس کامیاب. ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, وہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اوبیسلی ہمارے 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پالیسیز ڈیزالو ہوئی ہیں تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ایک پریشر اور لابی گروپ بنا سکتی ہے, پریشر کر سکتی ہے پروونشل گورنمنٹس کو کہ آپ کو مل جل کے ان پروجیکٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی. تھینک یو. بات یہ ہے, اچھا میرا نام صلاح الدین چودھری, ایکس ایمبیسڈر آف پاکستان اینڈ آلسو چیئرمین آف سینٹر فار پبلک کلچرل ڈپلومیسی. بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹل ایشو وغیرہ وغیرہ سارا چیز آج کل گوئنگ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, جو بڑی خوشی کی بات ہے. اس کا مطلب کیا, اویئرنیس بڑھ رہا ہے, اور اویئرنیس بڑھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارے نوجوان طبقے میں. آج صبح میں وہاں پر ایک اور ایونٹ تھا جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا ایک حصہ ہے, انہوں نے بہت اچھا پروگرام کرایا تھا, اور اس میں زوری اس میں تھا اسکول اینڈ کالج کے جو بچے ہیں ان کو لے کے آئے تھے اور ان کو خیالات سامنے رکھا ہے. وہ بچے کیا سوچتے ہیں
انوائرمنٹ کے بارے میں, کلائمیٹ کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, پھر آپ کے سوائل کے بارے میں, پولیوشن کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو اتنی میں حیران ہو گیا دیکھ کے, اور خوشی بھی ہوئی کہ دس از اے بگننگ, یہ شروعات ہے. اور وہ جو ابھی سے اگر جانیں گے تو کیا کریں گے, وہ پھر اپنی زندگی میں وہ چیزیں لائیں گے. اچھا, میں جیسے میں اپنے گھر میں بتاتا ہوں, بچے اب تمہاری جو پانی ہے, پانی ذرا خیال کر کے خاص استعمال کرو. نلکا کھولتے ہو پورا نہ کھولو, جتنے چاہیے اتنے تک کھولو تاکہ پانی ضائع نہ ہو. اس لیے آپ کا جو پانی پئیں گے وہ پانی اتنا لو گلاس میں جتنا آپ کو پینا چاہیے, لیکن اس کو پھینکنا نہیں ہے, نہیں نا. یو ہیو ٹو کنزرو واٹر. یہ بنیادی چیز ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے, کلائمیٹ کی پروٹیکشن کے لیے. سر آپ کا کہنا ہے کہ اویئرنیس از دا موسٹ امپورٹنٹ. ایک تو بات بڑی یہ ہوگی. دوسری بات ہوگی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ سولوشن سوچنا کہ کیسے حل کرنا ہے. وہ بھی اس میں بھی بچوں کے بہت بڑا کردار ہے. تک ہم بڑے تو ہیں, ہم گائیڈ کر سکتے بتا سکتے ہیں, لیکن وہ ان کو جب وہ انہیں پیار اس سے وہ دیکھیں گے اور دیکھیں اس کی ضرورت ہے, محسوس ہو جائے گا, پھر وہ سلیوشن بھی ڈھونڈنا شروع کریں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکے سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے سر یہ جو کاربن ایمیشن ہے اس کے بھی ہم نے ڈھونڈا ہے کہ اس کو کم کرنے کے طریقے کیا ہے. مطلب یہ بچے سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں کام کالج میں. ٹھیک ہے. ایک تیسری بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ سلیوشن کے ساتھ ایگزیکیوشن. آپ نے اگر کوئی چیز سوچ لیا اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں, اس کو عمل میں کیسے لائیں, بہت اہم چیز ہے. لیکن بنا جی ایک چیز اور بتا دیں, چلو اکثر لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. میں دوسرے طریقے سے بات کرتا ہوں کہ انسان کو انسان کی طرح دیکھیں, نیچر کو سمجھیں کہ وہ آپ کی طرح ایک انسان بھی ہے. نیچر سے آپ پیار کریں گے, پہلے آپ نے اپنے آپ سے پیار کرنا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں لو دائی سیلف اینڈ لو دائی نیچر. اپنے آپ سے پیار کرو, اپنے ماحولیات سے پیار کرو. ٹھیک ہے نا. کیا مطلب, اپنے سے پیار کرنے کا مطلب آپ اپنے آپ سے عزت کرو گے. اف یو ریسپیکٹ یور سیلف یو کین ریسپیکٹ ادرس. ہماری دنیا میں جو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, پولیٹیکل کہہ لیں, اکنامک کہہ لیں, کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک دوسرے سے وہ پیار محبت نہیں ہوتا ہے. وہ ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے. ماحولیت میں بھی, کلائمیٹ چینج بھی, پروٹیکشن بھی یہ بہت ضروری ہے. آج کے سیمینار میں جو بات ہوئی ہے وہ ڈیفارسٹیشن کی بات کی ہے, ڈیزرٹیفیکیشن کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جنریشن کی بات کی ہے. ٹھیک, یہ سارے اہم ہیں. لیکن یہ اس میں زیادہ طور پہ جو ٹیکنیکل ٹرمز استعمال ہوتا ہے, جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن عام لوگ سب سمجھتے نہیں ہیں. اس کی ضرورت ہے گراس روٹ لیول. آپ کے گاؤں میں, اربن میں, شہروں میں تو تھوڑے بہت سمجھ لیتے, لیکن گاؤں میں جو لوگ ہیں جس کو امپلیمنٹ کریں اس کو کیا سمجھ آ رہا ہے, وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ اور میں اکیلے شہروں میں بیٹھ کے تو سارا کچھ نہیں کریں گے نا. آپ کا اصل آپ کے فصل کون اگاتے ہیں, ایگرونومی کون کرتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کیسا, میتھین گیس کہاں سے ایمیشن, اس کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اصل بتانا نہیں, ان کو پہلے پیار دیں. بھائی ہم ہم آپ کی عزت کے ساتھ یہ کہتے ہیں, دیکھیں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے, کیا خیال ہے آپ کا, آپ اس کو سمجھنا چاہیں, ہم اپنے دوسرے کو ایکسپورٹ کر لے جائیں گے, آپ کو سمجھائیں گے. اچھا, پھر اس کو امپلیمنٹیشن جائے, پھر جا کے وہ بھی اس میں عمل کرنا شروع کریں گے. عمل اس وقت کریں گے جب آپ کو عزت کریں گے. عزت کس وقت کریں گے, جب آپ ان کو عزت